ہاں ناظرین، ہم آ چکے ہیں ایسے مقام پہ کہ جس کے متعلق پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انسان ایک نیکی کرے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا اور بات ہے، اور معرفت کے ساتھ ان سے محبت کرنا اور بات ہے۔ جی ہاں، ہم آ گئے ہیں یہاں پہ قبر بی بی شتیتا، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہدائی تھی اور ان کے دور میں یہ تھی۔ اور جب یہاں پہ نیشا پور کے لوگوں نے ایک انسان کو منتخب کر کے ساری اماناتی امام کی خدمت میں بھیجنا چاہی، تو بی بی شتیتا نے بھی اس شخص ابو جعفر کو بلایا اور ایک درہم اور ایک چھوٹا سا کپڑا دیا کہ یہ امام کی خدمت میں پیش کرنا۔ لہٰذا ابو جعفر کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئے گی کیونکہ میں اتنا سامان لے کے جا رہا ہوں اور امام کی خدمت میں اتنا چھوٹا سا کپڑا ایک درہم پیش کروں گا۔ تو بی بی شتیتا کہتی ہیں کہ ابو جعفر تم لے کے جاؤ، مجھے بھیجنے میں جب شرم نہیں ہے، اور تم یہ لے کے جاؤ اور انشاءاللہ امام تمہیں خود سے سامنے سے میری امانت تم سے پوچھیں گے۔ یہ تھی معرفت اور یہ تھی محبت۔ لہٰذا ابو جعفر جب سارا سامان لے کے آتے ہیں، امام کی خدمت پیش کرتے ہیں، اور بی بی شتیتا کا وہ ایک درہم اور کپڑا نہیں دیتے، تو امام خود کہتے ہیں کہ اے ابو جعفر، تمہارے پاس میری ایک امانت رہ گئی جسے تم دینا بھول گئے ہو۔ لہٰذا ابو جعفر وہ دیتے ہیں اور امام اس کو لیتے ہیں اور ابو جعفر سے کہتے ہیں کہ جانے کے وقت تم مجھ سے مل کے جانا۔ جب ابو جعفر نیشا پور واپس آنے کو ہوتے ہیں تو امام سے ملاقات کرتے ہیں، تو امام 3 امانتیں دیتے ہیں بی بی شتیتا کو دینے کے لیے۔ پہلی امانت بولتے ہیں امام کی تم بی بی شتیتا سے بولنا کہ جلد وہ انتقال کرنے والی ہیں۔ دوسری امانت امام دیتے ہیں 10 درہم یا 10 دینار کہ بی بی شتیتا کو دینا کہ اس میں سے آدھا تم اپنی زندگی میں یوز کرو، آدھا اپنے مرنے کے بعد رکھنا۔ اور تیسری امانت جو دیتے ہیں جس کی وجہ سے بی بی شتیتا کی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ ہے کہ امام ان کو ایک کرتا دیتے ہیں جو جنت سے امام کے لیے آیا تھا۔ وہ امام ابو جعفر کو دیتے ہیں کہ بی بی شتیتا کو دینا اور کہنا اس کو اپنے کفن میں استعمال کریں۔ لہٰذا جب بی بی شتیتا کو یہ سب امانتیں ملتی ہیں، بی بی شتیتا روتی ہیں، گریا کرتی ہیں، اور کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، اور وقت کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود آ کے یہاں پہ بی بی شتیتا کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا مومنوں یاد رکھیے کہ محبت کرنا اور ہے، اور معرفت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے جڑنا اور ہے۔ جب انسان معرفت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے جڑتا ہے تو اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی شخص اہل بیت سے جڑ گیا اور اس نے دکھاوا نہیں کیا اور حقیقی طور پہ ان کا شہدائی ہو گیا، تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ بی بی شتیتا کا حرم، یہ قبر بنی ہوئی، یہ بی بی شتیتا کی قبر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔